بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ کے اہل حرم کو اسیر بنایا گیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہیں تاکہ کربلا کے انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، بنی امیہ کی کافرانہ اور ظالمانہ ماہیت کو برملا کریں، فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کریں، اسیری کی حالت میں بھی لوگوں کو مقصد حسین علیہ السلام سے آگاہ کریں، باطل کے خلاف پرچم حق بلند کریں۔ چنانچہ آپ سلام اللہ علیہ نے کربلا کے بعد 3 مقامات پر 3 اہم خطبے دیے۔ نمبر 1، بازار کوفہ۔ اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کے پہنچنے سے پہلے بنی امیہ کے کارندوں کی تبلیغات کے نتیجے میں کوفے کے لوگ وقت سے پہلے ہی گلیوں اور بازاروں میں اسیروں کے قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کی چھتوں پر خوشیاں منانے کے لیے اسیروں کے قافلے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے تاکہ سب لوگ یزید کی فتح کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ ایسی صورتحال میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے بازار میں اپنے خطبے کا آغاز کیا اور کوفہ کے فریب خوردہ لوگوں کو مخاطب کر کے کربلا کے واقعے کے اصل حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے غفلت کے مارے فریب خوردہ لوگوں کو سمجھایا کہ یزید اور اس کے سپاہیوں نے کربلا میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو خون میں نہلایا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر تھا، جو ہدایت کا چراغ اور تم سب لوگوں پر خدا کی حجت تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دوسرا خطبہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں دیا۔ آپ سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ نہایت مختصر اور ایک گفتگو کی صورت میں ہے، جس میں آپ سلام اللہ علیہا نے عبید اللہ بن زیاد کے تحقیر آمیز جملات کے ایسے خوبصورت اور فصیح و بلیغ جواب دیے جو ابن زیاد کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں تھے، اور وہ اپنے ہی دربار میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا تیسرا مقام یزید کا دربار ہے، جہاں آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے فصیح و بلیغ خطبے کے ذریعے یزید سمیت تمام بنی امیہ کو ذلت و رسوائی کی ایسی گہری کھائی میں پھینک دیا کہ اب قیامت تک بنی امیہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہم پہلے اس کے پس منظر سے آگاہ کرتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 11 محرم سن 61 ہجری کو آپ کے اہل حرم کو اسیر بنا کر کوفہ لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے کوفے میں اپنی فتح کا جشن منانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اور اہل بیت علیہ السلام کے اسیر قافلے کو شام کے دارالخلافہ دمشق بھجوا دیا۔ جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لٹا پٹا قافلہ بے پلان اونٹوں پر پابند رسن اور بے پردہ حالت میں یزید کی حکومت کے مرکزی شہر دمشق پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے سروں اور اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نہایت متکبرانہ انداز میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے دربار میں خوشی کا سما تھا، جہاں شام کے بڑے بڑے سردار، تمام برجستہ شخصیات، سربراہان مملکت اور دوسرے ممالک کے سفیر مدعو تھے۔ غرض یہ کہ ہزاروں کرسی نشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی مخدرات اور عصمت مآب بیبیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ یزید کے سامنے سب سے پہلے ابن زیاد کے نمائندے اور اس کی طرف سے اسیروں کے قافلے کے سالار زہر بن قیس نے تقریر کی، جس میں اس نے شہدائے کربلا کی شہادت کی تفصیلات کو بیان کیا، اور پھر ایک سپاہی کو اشارہ کرتے ہوئے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔
ایک سپاہی ہاتھوں میں تشت اٹھائے یزید کے تخت کی طرف بڑھا جس میں شہدائے کربلا کے رہبر و سالار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ تشت یزید کے تخت کے سامنے رکھا۔ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا تو اپنے بھائی کی مظلومیت پر دل بھر آیا اور نہایت غم انگیز آواز میں اپنے بھائی سے یوں مخاطب ہوئی: اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے، اے مکہ و منا کے فرزند، اے تمام عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کے نور نظر۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس نوحہ سرائی نے تمام اہل مجلس کو رلا دیا۔ یزید اب تک غرور و تکبر کے ساتھ خاموش بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لے کر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ چونک گئے۔ اب یزید کو اپنی بدنامی کا احساس ہونے لگا، چنانچہ اس نے درباریوں کی توجہ ہٹانے کے لیے خیز ران کے درخت کی ایک چھڑی اٹھائی اور امام حسین علیہ السلام کے لب و دندان مبارک پر مارتے ہوئے ایسے اشعار پڑھنے لگا جن میں اس نے واقعہ کربلا کو جنگ بدر کا بدلہ قرار دیتے ہوئے اپنے کافر و مشرک اسلاف کے زندہ ہونے کی خواہش کی، اور پھر قرآن اور وحی کا انکار کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو حکومت کے حصول کا ایک ڈھونگ قرار دیا۔ اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اعتراض کیا اور پھر یزید اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان نہایت تلخ گفتگو ہوئی، اور پھر وہیں شریکت الحسین سلام اللہ علیہا نے اپنے پدر گرامی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں ایک مختصر لیکن نہایت فصیح و بلیغ اور ایسا تاریخ ساز خطبہ دیا جس میں اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اموی خلفاء کی اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی سے پردہ اٹھایا اور رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کو حق و حقیقت کا پیغام پہنچایا۔ جو خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں دیا اس کا مکمل عربی متن اور اردو ترجمہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آپ صلوات اللہ علیہ نے خطبہ کچھ اس طرح شروع کیا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا کا درود ہو میرے نانا پر جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے چونکہ تم نے ہم پر زمین کے کناروں اور آسمان کی وسعتوں کو تنگ کر دیا ہے لہٰذا ہم تمہارے اسیر بن گئے ہیں؟ ہمیں ایک قطار میں ہانکتے ہوئے تمہاری طرف لایا جا رہا ہے اور تم ہم پر صاحب اختیار بن گئے ہو، اور تمہارے خیال میں اس طرح ہم اللہ کی طرف سے پست اور تم سر بلند ہو گئے ہو، اور یہ سب کچھ خدا کی بارگاہ میں تمہاری عظمت اور قدر و منزلت کی بنا پر ہے۔ اب تم نے غرور و تکبر سے اپنی ناک چڑھا لی اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، تم مسرت و شادمانی سے سرشار اپنے غالب ہونے پر اترا رہے ہو اور غرور و تکبر سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہو۔ جب تم نے دیکھ لیا کہ دنیا تمہارے اختیار میں آ چکی ہے اور سب معاملات تمہارے حسب مراد ہیں، اور جب ہماری حکومت تمہارے اختیار میں آ گئی اور ہمارا حق سلطنت تمہارے لیے خاص ہو گیا، ذرا ٹھہرو، تحمل کرو اور جہالت و نادانی میں تیش نہ کھاؤ۔
کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول گئے ہو؟ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد، تمہارا اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردہ کے پیچھے بٹھانا اور رسول زادیوں کو اسیر بنا کے در بدر پھرانا کیا یہ عدل ہے؟ تم نے رسول زادیوں کو بے ردا اور ان کے چہروں کو بے پردہ کیا۔ دشمن انہیں جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے شہر با شہر لائے، مسافر نظریں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھتے، اور باپردہ بیویاں مختلف جگہوں کے رہائشی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو گئیں۔ دور اور نزدیک کا ہر حاضر و غائب شخص، ہر پست اور شریف اور ہر ادنا و اعلیٰ انسان ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتا، جبکہ ان کے ساتھ سرپرستی کرنے والا نہ کوئی ان کا مرد ہے اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والی کوئی رشتہ دار عورت۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے ساتھ سرکشی اور جان بوجھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور اس دین یا قرآن کو رد کرنا ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔ نہ ہی تم پر کوئی تعجب ہے اور نہ ہی تمہاری بدکاریوں پر حیرت ہے۔ بھلا ایسے شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جس کی دادی نے شہیدوں کا جگر چبا کر تھوک دیا ہو، اور جس کا گوشت پوست سعادت مندوں کے خون سے بنا ہو، اور جس کے دادا نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، اس نے مختلف گروہوں کو جمع کیا، سامان جنگ فراہم کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تلواریں کھینچ لی۔ تمام عرب میں سب سے بڑھ کر خدا کا منکر تھا اور سب سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کا اظہار ظاہر کرنے والا تھا، اور پروردگار کے کفر و سرکشی میں سب سے آگے تھا۔ خبردار، یہ سب کفر کے نفوذ اور جنگ بدر کے دن قتل ہونے والے مشرکوں کے سبب تمہارے سینوں کو فشار دینے والے کینے کا نتیجہ ہے۔ بس ایسا شخص ہم اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے میں کیوں کر کوتاہی کرے گا جو ہمیشہ شدید کینہ اور بغض و عداوت کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھتا ہو۔ وہ یزید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر مبنی اپنے کفر کا کھلم کھلا اظہار اور اپنی زبان سے اپنے کفر کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور وہ اولاد رسول کے قتل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی اسیری پر خوش ہوتے ہوئے خود کو گناہگار سمجھنے اور اتنے بڑے گناہگار کا احساس کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کو چیخ چیخ کر بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ وہ ہوتے یقیناً خوشی سے پھولے نہ سماتے اور دوسروں سے بھی خوشی منانے کو کہتے، اور ضرور کہتے کہ اے یزید تمہارے ہاتھ سلامت رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر جھک کر اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی چھڑی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ پر مارتا ہے، جبکہ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہے۔ میرے دین و مذہب کی قسم، یقیناً تم نے جوانان جنت کے سردار یعقوب الدین کے فرزند اور عبد المطلب کی آل کے چشم و چراغ کا خون بہا کر
مندمل زخم کو ہرا کر ڈالا ہے اور جڑیں کاٹ ڈالی ہیں۔ تم نے اپنے بزرگوں کو بلایا ہے اور سید الشہداء علیہ السلام کے خون کے ذریعے اپنے کافر اسلاف کا تقرب حاصل کیا ہے، اور پھر بلند آواز سے چلاتے ہو۔ اور مجھے قسم تم نے انہیں پکارا ہے کہ کاش وہ تمہیں دیکھتے، اور ان قریب تم انہیں دیکھو گے، لیکن وہ ہرگز تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ یقیناً تم چاہو گے کہ کاش یہی تمہارا دایاں ہاتھ کوہنی سے شل ہو گیا ہوتا اور کٹ چکا ہوتا، اور تم یہ چاہو گے کہ کاش تمہاری ماں نے تمہیں اپنے شکم میں نہ لیا ہوتا اور تمہارے باپ نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرو گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اور تمہارے اسلاف کے خلاف مدعی ہوں گے، خدایا تو ہی ہمارا حق لے اور ہم پر ظلم و ستم کرنے والے سے انتقام لے، اور اس پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے حقوق کو پامال کیا، ہماری عزت و آبرو کم کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا اور ہماری حرمت پامال کی۔ اے یزید، تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، اور یاد رکھو تم نے اپنی ہی کھال ادھیڑی ہے اور اپنا ہی گوشت ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اور ان قریب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ گے، جبکہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا خون اپنی گردن پر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پامال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت اور خاندان کا خون بہایا۔ جب خدا ان سب اولاد رسول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے گا اور ان سب بکھرے ہوئوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا دے گا، اور ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کے حق کا بدلہ لے گا۔ اے یزید، اولاد رسول کے قتل کی یہ خوشی تمہیں ذلیل و رسوا نہ کر دے، اور تم خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل سے خوش ہیں، اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ خدا ہی ولی اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خلاف مدعی ہیں، اور جبریل پشت پناہ اور مددگار ہے، اور جس نے تمہاری خلافت کی راہ ہموار کی ہے اور تمہیں مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، وہ ان قریب جان لے گا کہ ظالموں کی پاداش بہت بری ہے، اور تم میں سے کس کا ٹھکانہ بہت برا اور وہ بہت زیادہ گمراہ ہے۔ میں تمہیں اس لیے حقیر شمار نہیں کر رہی، اور نہ ہی اس لیے تمہاری سرزنش اور توبیخ میرے لیے مہم ہے کہ میرے خیال میں میری باتیں تم پر اثر کریں گی، جبکہ تم نے مسلمانوں کی آنکھوں کو اشک بار کیا ہے، اور اس واقعہ کربلا کی یاد سے ان کے دل جل جاتے ہیں۔ اگرچہ حالات نے مجھے تمہارے ساتھ مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا ہے، یقیناً میں تجھے حقیر سمجھتی ہوں، اور تمہاری ملامت کرنا بھی میرے لیے گراں ہے۔ یہ دل سخت ہیں اور نفس سرکش ہیں، اور جسم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت و نفرین سے پر ہو چکے ہیں۔ ان میں شیطان نے آشیانہ بنا لیا ہے اور زاد و ولد کی ہے۔ تم جیسا اور کون ہے جو ایسے راستے پر چلا اور ایسی جگہ سے اٹھا ہو؟ آہ، بہت تعجب ہے کہ پاک و نجیب لوگ نبی زادے اور اوصیا کی اولاد ناپاک طلقاء آزاد شدہ غلام بدکاروں اور زناکاروں کی اولادوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں۔ ہمارا خون ان کے ہاتھوں سے
ٹپک رہا ہے اور ہمارے گوشت سے ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور بیابان کی خاک پر پڑے ہوئے وہ پاک و پاکیزہ لاشیں جن کے ساتھ بھیڑیے، سرکشی اور درندہ حیوانات کے ٹولے انہیں خاک آلود کرتے رہے۔ آج اگر تم نے ہمیں غنیمت سمجھ کر گرفتار کیا ہے تو یقیناً بہت جلد اسی غنیمت کے بدلے میں تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جبکہ اس وقت تمہارے پاس اپنے کیے ہوئے اعمال کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ بس میں اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرتی ہوں، اور خدا پر ہی میرا بھروسہ ہے، وہی پناہ گاہ ہے اور اسی سے میری امید وابستہ ہے۔ اے یزید، پھر بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو کر لو، اور پوری کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن اس خدا کی قسم جس نے ہمیں وحی، قرآن اور نبوت و انتخاب سے شرف یاب فرمایا ہے، تم ہماری انتہا کو درک نہیں کر سکتے، ہماری نہایت اور بلندی کو نہیں چھو سکتے، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے، ہم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، اور تم سے ہم پر ظلم و ستم کا دھبا کبھی نہیں دھل سکے گا۔ اے یزید، کیا تمہارا خیال غلطی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور کیا تمہاری قدرت کے دن محدود، اور کیا تمہاری جمعیت بکھرنے کے سوا کچھ اور ہے؟ جس دن منادی ندا دے گا کہ خبردار، تجاوز کرنے والے ظالموں پر خدا نے لعنت کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء کے لیے سعادت قرار دی اور اپنے منتخب بندوں کے لیے شہادت کے ساتھ ارادوں کی تکمیل کو مقرر کیا۔ خدا نے ان کو رحمت، شفقت، رضوان اور مغفرت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ تیرے علاوہ کسی نے ان کے ساتھ شقاوت نہیں کی، اور تیرے علاوہ کسی نے انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء کا اجر کامل کرے اور ان کے ثواب اور آخرت کے ذخیرے میں اضافہ فرمائے، اور ہم خدا سے بہترین جانشینی اور خوبصورت قبولیت کے خواہاں ہیں۔ بے شک وہ نہایت رحم اور محبت کرنے والا ہے۔